watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی کا سوال آ رہا ہے. سوال: کوئی بندہ اگر انا اللہ کہے تو جائز ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ اگر انا اللہ کہے تو جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھو، ایک ہے کہنا اور ایک ہے ہونا. کہنے میں بندہ صاحب اختیار ہے اور ہونے میں یہ کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے، یعنی اختیار سے باہر کی چیز ہے. انسان بے بس ہے. اس کو ایسے چلتی دنیا میں یوں سمجھ لو، پیار کیا نہیں جاتا ہے، ہو جاتا ہے. تو آپ نے سوال کیا محترم کہ کوئی بندہ اگر انا اللہ کہے تو کیا جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ کہنے میں تو بندہ صاحب اختیار ہے. شریعت کہتی ہے کہ ایسے کو قتل کر دو. شریعت کہتی ہے کہ ایسے کو قتل کر دو. جی ہاں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کا سوال کچھ عارفانہ ہے، اس لیے میں سالکانہ اور عارفانہ راستے ہی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر انا اللہ کہے تو کیا جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن بندے کی حلق سے اگر نکل جائے، انا اللہ نکل جائے، ہو جائے تو یہ جائز ہے. اس میں بندہ اپنے اختیار سے باہر ہوتا ہے. جیسا کہ بعض صاحب تصوف بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، کہ ایک موقع پر ان کی زبان مبارک سے یہ آواز نکلی: انا الحق سبحانی ما اعظم شانی. انا الحق سبحانی ما اعظم شانی. میں ہی اللہ ہوں، میں ہی حق ہوں، میری شان نرالی ہے. تو جب عالم ہوش میں آئے، عالم بے خودی سے، استغراقی کیفیت سے جب وہ ہوش میں آئے تو مریدان نے کہا کہ حضرت آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے وارد ہو رہے تھے. کہ بھئی شریعت تم پر فرض ہے، آئندہ اگر میں ایسا کہوں تو فوراً مجھے قتل کر دیجیے. کہا اچھا. ایک موقع آیا اور پھر وہی زبان زد ہوئے: انا الحق سبحانی ما اعظم شانی. تو مریدان تلوار سے ان کو اوپر چلانا شروع کی، لیکن حضرت جوں کہ توں بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار چلائی جا رہی ہے اور بدن میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی. جب عالم ہوش میں آئے تو کہا، مریدان نے کہا کہ حضرت آپ نے جیسا ہی فرمایا تھا، میں نے تلوار چلانی شروع کی، لیکن آپ تو بالکل جوں کہ توں تھے، جیسے تلوار کوئی پانی پر چل رہا ہو. کہا بھئی چلو تمہاری معافی ہے، اور میں بھی بچ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک کیفیت، ایک حالت استغراقی کیفیت ہوتی ہے. کیونکہ مقام تصوف میں، مقام سلوک میں ایک مقام ہے الفناء فی التوحید. الفناء فی التوحید، توحید میں فنا ہو جانا. اور ایک مقام اس سے آگے ڈیولپ کرنے پر ہے الفناء عن الفناء. کون کس میں مٹا اس کا علم بھی نہیں ہوتا، کون کس کی ذات میں مٹا اس بارے میں بھی فہم باقی نہیں رہتی. جیسے سمجھ لیجیے سامنے آئینہ ہو تو کیا کہیں گے کہ آئینے میں آپ حضرت اس میں داخل ہو گئے؟ نہیں، آئینہ آئینہ ہے، آپ اپنی جگہ پر ہیں. تو وہ ذات عظیم جو فرما رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے اندر ہے، تمہاری ذات میں ہے. اور وہ کہہ رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو بندے کی ایک حالت توبہ استغفار کے ذریعہ، مجاہدات کے ذریعہ، مجاہدات شاقہ کے بعد اللہ سے ایسی قربت حاصل ہو جاتی ہے کہ بندے کو اس کی خبر بھی باقی نہیں رہتی
کہ کون کس کی ذات میں مٹ گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو یوں سمجھ لیں ذرا تفصیل سے کہ قرآن کہہ رہا من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یہ قرآن عظیم کا ایک ٹکڑا، ایک آیت کا ایک ٹکڑا. من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یعنی ایک درخت سے آواز آتی تھی. من الشجرۃ، درخت سے. ان یا موسیٰ، اے موسیٰ. انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، سارے جہان کا پروردگار ہوں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بتلاؤ کیا وہ درخت اللہ تھا؟ نعوذ باللہ. اس درخت سے آواز آتی تھی کہ میں ہی اللہ ہوں، یعنی اللہ کی آواز آتی تھی. اس لیے صاحب تصوف فرماتے ہیں روا باشد ان اللہ چو درختے چرا نبود رواز نیک بختے. روا باشد ان اللہ چو درختے چرا نبود رواز نیک بختے. اگر ان اللہ کی آواز کا آنا ایک درخت سے جائز ہو سکتا ہے تو یہی آواز اگر کسی بندے خدا کے حلق سے نکلے تو کیوں جائز نہیں ہوگا؟ لیکن نکالے نہیں. الفناء عن الفناء، اللہ کی ذات میں بندہ ایسا فانی ہو گیا ہے کہ وہ نکال نہیں رہا ہے بلکہ خود بخود نکل رہا ہے. دیکھو درخت کے مقابلے میں حیوان بڑھیا ہے. درخت میں تو صرف بڑھنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ نباتات میں شامل ہے، لیکن حیوان مطلق میں بڑھنے کی بھی طاقت ہے اور چلنے کی بھی طاقت ہے. اور انسان اس سے بھی افضل ہے، بلکہ سب سے افضل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ نے سب سے افضل بنایا. تو یہ انسان جو حیوان ناطق ہے، جس میں نطق ہے، سمجھنے کا مادہ ہے، طاقت ہے، تو جب اللہ سے قریب ہو جاتا ہے بندہ تو ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ انا الحق کی آواز نکلے. لیکن صاحب ہوش اگر ایسا کہتا ہے تو وہ شرع کی زبان میں کافر کہلاتا ہے اور ایسے کو قتل کرنے کا حکم ہے. تو آپ کے سوالوں کے جو جواب ہیں میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی یہ باتیں بالکل اختیار کے ساتھ کہنا جائز نہیں، حرام ہے، مطلق حرام ہے. لیکن بندہ فنائیت کی حالت میں، عالم فنائیت میں، عالم بے خودی میں، عالم استغراقیت میں کوئی بندہ خدا اس جہاں میں ایسا ہو، میری نظر میں تو بظاہر نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کی زبان سے انا الحق نکلے تو جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب.